بات کر لیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سرپلس اساتذہ کے تبادلوں کی اجازت دے دی ہے۔ ایک تو یہ سٹوری ہے اور فالتو جو اساتذہ ہیں ان کو ضرورت والے سکولز میں اب تعینات کیا جائے گا۔ اس حوالے سے کیا نئی پالیسی آئی ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ دوسرا ایک اور جو ہے نا تبدیلی آئی ہے اور یہ مجھے لگتا ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا جو اس وقت ہمیں دیکھ بھی رہے ہوں گے ان کے لیے بڑی ہی بری خبر ہے، کیونکہ پہلے ہوتا تھا، ہم سے پہلے جو تھا نا میں نے سنا تھا کہ جی 5th کے بھی بورڈ کے ایگزامز ہوتے تھے، پھر 8th کے بورڈ کے ایگزام ہوتے تھے، پھر 9th میٹرک کے تو ہوتے ہی تھے۔ تو جب میں نے میٹرک کیا تب نہ 8th کے بورڈ کے ایگزامز تھے اور نہ ہی 5th کے بورڈ کے ایگزامز تھے۔ اب وہ دوبارہ سے انہوں نے جو پالیسی ہے وہ ریورس کر دی ہے اور اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنجاب میں جو تعلیمی شعبہ ہے اس میں کہ اب 8th کے بورڈ کے ایگزامز بھی ہوا کریں گے تاکہ اس سسٹم کو بہتر کیا جا سکے، بچوں کو جو ہے نا وہ سکھایا جائے کہ انہوں نے کس طرح بیٹھنا ہے بورڈ کے ایگزامز میں، جائے کہ پریپریشن کے طور پر یا پھر واقعی اس کو اس کا حصہ بنایا جا رہا ہے اور اس کے بھی مارکس جو ہیں وہ افیکٹ کریں گے ہمارے میٹرک کے ایگزامز پر۔ تو کیا پالیسی یہ بنائی جا رہی ہے، کب تک امپلیمنٹیشن ہو جائے گی، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ عاطف پرویز ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، نمائندہ لاہور نیوز ہے۔ عاطف آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ عاطف سب سے پہلے تو یہ جو بچوں کے لیے جو ایک بری خبر میں تو کہوں گی کہ پہلے تو چلے انہیں 9th 10th کے پیپرز دینے پڑتے تھے، اب ان کو 8th کے بھی پیپرز دینے پڑیں گے، 8th گریڈ کے بھی۔ تو یہ کیوں فیصلہ کیا گیا ہے ویسے پنجاب حکومت کی طرف سے؟ اچھا، ابھی تو اس کی وجوہات جو سامنے آئیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نظام تعلیم کو چیک کرنے کے لیے کہ کس طریقے سے جو بچے پڑھ رہے ہیں، جو پڑھایا جا رہا ہے کہ وہ ٹھیک بھی پڑھا رہے ہیں، ان کے کیا اثرات آ رہے ہیں، کیا وہ لرن کر رہے ہیں اور اساتذہ کی کارکردگی کیا ہے، بنیادی وجہ تو ہے۔ لیکن یہ ایک جو ہمارا پنجاب کا سسٹم ہے ایجوکیشن کا، میں یہ سوچ رہا کہ ایک تجربہ گاہ بن چکا ہوا ہے، نہ کہ ایک لمبی لانگ ہر ٹرم نیا منسٹر آتا ہے وہ تجربہ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اب جو ہے یہ اس سے تو چیزیں جو ہے بہت بہتر ہو جائیں گی۔ اب جو سابق حکومت تھی پی ٹی آئی کی، اس کے دور میں یہ 5ویں اور 8ویں کا امتحان جو ہے بورڈ کا ختم کیا گیا۔ اس وقت جو ہے قائد اکیڈمی تھی وہ یہ امتحان پیکٹ جو تھا وہ امتحانات لیا کرتا تھا، لیکن اس وقت کہا گیا کہ امتحانات میں نقل بہت ہوتی ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، جس طریقے سے امتحانات کا انعقاد ہوتا ہے یہ صرف پیسوں کا ضیاع ہے، اس سے کوئی نتائج تو برآمد ہوتے نہیں، تو اس لیے اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس کی جگہ پر لارج اسیسمنٹ جو ہے وہ لی جائے گی، رینڈملی بچوں کو چیک کیا جائے گا کہ اسکولوں میں جا کر ٹیمیں دیکھیں گی کہ جو پڑھا ہے وہ ٹھیک پڑھا ہے، اس کے کیا نتائج ہیں۔ لیکن اب جیسے ہی گورنمنٹ بدلی ہے تو نیا ادارہ بنا ہے پیکٹا کے نام سے، پنجاب ایجوکیشن کریکولم ٹریننگ اسیسمنٹ بنا ہے، تو اب اس کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے کہ دوبارہ سے جو 8ویں کا امتحان ہوگا وہ بورڈ کا ہوگا اور پیکٹا جو ہے یہ پیپر جو ہے وہ لے گا۔ لیکن اب یہ سوالات پھر وہی ہیں کہ جو پہلی پالیسی تھی اساتذہ تو بدلے نہیں، نہ بچے جو ہیں اس طریقے سے جو تبدیلی آئی ہے، تو ٹیچرز تو وہی ہیں، محکمہ اسکول ایجوکیشن بھی وہی ہے، جو ایجوکیشن اتھارٹیز بھی وہی ہیں، وہی طریقہ کار ہے جو ہر حکومت بدلتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ والا نظام جو ہم لے کے آ رہے ہیں اس سے جو ہے نتائج بہت بہتر ہو جائیں گے۔ تو ماہرین تعلیم بھی اس حوالے سے اب سوالات کر رہے ہیں کہ ایک لانگ ٹرم پالیسی بنا لینی چاہیے جس کو ہر حکومت لے کر چلے، جس میں سٹیک ہولڈر جو ہیں، جس کو اپوزیشن کو بھی شامل کر لیں، جو کبھی اگر حکومت میں آنا ہے تو وہ اس کو پتہ ہو کہ یہ ہم بھی اس پالیسی میں سٹیک ہولڈر تھے، ٹیچروں کو بھی شامل کر لیا جائے۔ اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ 8ویں کے سالانہ امتحانات جو ہیں وہ بورڈ کے تحت ہوں گے۔ اب یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ اس میں صرف سرکاری اسکولوں کے بچے ہی لیں گے حصہ کہ پرائیویٹ اسکولوں کے بچے بھی، ان کو بھی باؤنڈ کیا جائے گا کہ وہ بھی امتحانات میں شرکت کریں۔ جو پہلے طریقہ کار تھا اس میں 5ویں اور جو 8ویں کے امتحانات ہیں اس میں زیادہ تر سرکاری اسکولوں کے بچے ان کے اوپر کمپلشن ہوتی تھی اور پرائیویٹ اسکولوں کے لیے یہ الیکٹیو ہوتا تھا کہ اگر وہ جانا چاہیں اپنے بچوں کو تو وہ سکتے ہیں۔ تو اب یہ سرکاری اسکولوں کے ٹیچرز مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر حکومت نے فیصلہ کیا ہے، محکمہ اسکول ایجوکیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ 8ویں کا امتحان دوبارہ سے ہوگا تو اس میں پھر پرائیویٹ اسکولوں کے بچوں کو بھی شامل کیا جائے۔ وہ اس لیے کیونکہ جب 8ویں جماعت کے نتائج آئیں گے تو اس کی بنیاد پر اساتذہ کی کارکردگی کو بھی جانچا جائے گا کہ کیا وہ پڑھا رہے ہیں اور بچے
کتنا سیکھ رہے ہیں, لرننگ کتنی ہو رہی ہے, تو اس کی بنیاد پر سزا اور جزا کا فیصلہ ہوگا. اچھا, لیکن یہ کیا صرف لرننگ اسیسمنٹ کے پرپز سے ہی اس کو بنایا گیا ہے, پالیسی کو ریزیوم کیا گیا ہے, یہاں پر اس کے کوئی اثرات ہوں گے میٹرک کے رزلٹ کے اوپر بھی, جیسے ایڈ آن ہو جاتے ہیں نا ریزلٹس 9th اور 10th کے, کہ یہ صرف لرننگ اسیسمنٹ کے طور پر کیا ہے؟ ایک وہ جو کہا جاتا ہے کہ جیسے آپ نے پہلے انٹرو میں کہا کہ ان کو تھوڑا بہت اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے اگلی جماعت میں جو ہے کیسے ہوگا. اب دیکھیں بہت سارے پرائیویٹ اسکولوں میں 8ویں جماعت جو بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہے, پری 9th کلاسز کا آغاز ہو جاتا ہے اکتوبر کے بعد جو پری 9 شروع ہو جاتی. تو اب یہ بھی پرائیویٹ اسکول والے سوچ رہے ہیں اور سرکاری اسکولوں والے کہ یہ پالیسی جو ہے ایک دم جو ہے چینج کر دی جائے, چینج ہوگی تو کیا ہوگا. تو یہ ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اگلے سال سے امپلیمنٹ ہوگا, اس سال سے اس کا نفاذ نہیں ہوگا, اطلاق نہیں ہوگا, اگلے سال سے ہوگا. لیکن پھر بھی بچوں, والدین میں اور ٹیچرز میں اس حوالے سے کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ یہ ہر سال جو پالیسیز کو بدل دیتے ہیں, کبھی قومی نصاب آ جاتا ہے, کبھی یکساں نصاب آ جاتا ہے, کبھی امتحانات جو بورڈ کے ہوں اور کبھی اسکول اپنے طور پہ امتحانات کا انعقاد کریں گے. تو یہ ایک ہر حکومت کے بدلنے کے ساتھ پالیسیز آپ کو نہیں لگتا عاطف کہ جس طرح یہ چینجنگز لے کر آتے ہیں ریپڈلی, محکمہ تعلیم جو ہے یا وزیر تعلیم ہے وہ چینجنگز لے کر آ رہے ہیں کہ معیار تعلیم کو بہتر کیا جائے, لیکن اتنی چینجنگ سے معیار تعلیم مجھے نہیں لگتا کہ بہتر ہوتی ہے. ایجوکیشن کی جو بھی پالیسی بنتی ہے اس کے نتائج آنے میں کوئی 7-8 سال 10 سال رہنا چاہیے, اس کو تو پھر ہی اس کے نتائج آئیں گے. اس طرح آپ ریپڈلی چینج کریں کہ اچھا مہینے بعد جو ہے نا وہ ایک اور نئی پالیسی آ گئی, سال بعد کوئی اور پالیسی آ گئی, اور پہلی پالیسیز پہ آپ نے عمل درآمد نہیں کرایا, کام نہیں کرایا, تو آپ کیسے ریزلٹس جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں کہ پازیٹیو آئیں گے؟ یہی بات ہے نا کہ ہم نے اگر وہ یکساں نصاب لایا تھا تو اس کے نتائج کو دیکھنے کے لیے کوئی 4-5 سال یا 10 سال کا انتظار تو کریں. تو اگر اس کے نتائج اچھے آئے تھے کہ نہیں آئے, اچھا اس کے اوپر بھی امپلیمنٹیشن ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئی تھی, کیونکہ بہت بڑے جو اسکول چینز ہیں انہوں نے وہ یکساں نصاب کو مانا ہی نہیں تھا, بچوں کو انہوں نے پڑھایا ہی نہیں تھا. اچھا اب یہ قومی نصاب لے کر آگے وہ پرانا نظام جو ہے وہ بحال ہو گیا, اب یہ ساتھ ہی مڈل کے امتحانات کی طرف چل پڑے ہیں کہ یہ ہوگا. یہ تبدیلیاں لانے کے ساتھ اساتذہ کی جو ٹریننگ ہے وہ کروائی نہیں جاتی. نصاب آیا نیا تو وہ پڑھانا کس نے, ٹیچرز نے پڑھانا ہے نا, تو اس کی ٹریننگ اس طرح نہیں ہوتی. ٹیک ایجوکیشن لے کر آئے ہیں اور لاتے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ پڑھائے گا کون, انٹرنز رکھیں گے. اچھا انٹرنز کی ٹریننگ وہ اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, 9ویں جماعت کا جو کمپیوٹر کا نصاب آیا اس کے اوپر جو سرکاری اسکولوں کے ٹیچرز ہیں وہ شور کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے نصاب لایا گیا ہے وہ 9ویں کی بجائے ایسا لگتا ہے کہ FSC کا نصاب ہے. پھر اس کے بعد ایک دم جو سائنس اور آرٹس کے جو مضامین ہیں ان کے نصاب کو ایک دم بڑھا دیا گیا. اس پر ٹیچر جو ہیں اب نالائیں اور تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, نہ صرف سرکاری بلکہ پرائیویٹ اسکولوں کے بھی جو انتظامیہ ہے وہ کہتی ہے کہ ایک دم نصاب میں آپ 4 جو ہیں وہ ابواب کا اضافہ کر دیتے ہیں, تو وہ کس طریقے سے کور ہوں گے. یہ بچوں کو نہیں دیکھتے, ٹیچرز کو نہیں دیکھتے, لیکن پالیسیز میں ایک دم جو ہے شفٹ آ جاتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ رات کو سوتے ہیں یہ لوگ, اور صبح جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں رات کو سوتے ہیں, خواب آتا ہے کہ ان کو یہ اس طرح کا ہونا چاہیے, صبح اٹھ کے امپلیمنٹیشن کی طرف چلے جاتے ہیں, پالیسی بنا دیتے ہیں, جی اب اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں. ظاہری طور پر تو ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ جب رات کو ان کو کوئی ریئلسٹک اپروچ نہیں لگتی ہے اس کے اندر ہمیں. اب یہ پالیسی بنائی ہے, اس میں بھی سٹیک ہولڈرز کو شامل نہیں کیا. جب اس کو نافذ کرنے جائیں گے تو وہ پھر احتجاج کریں گے, پرابلم آئے گی, پھر وہ احتجاج ٹیچر کریں گے, سڑکوں پر آئیں گے, پھر بچے سڑکوں پر آئیں گے, تو کیا فائدہ. پہلے ہی آپ ان سے جو ہے مشاورت کر لیں, دیکھ لیں کہ اس کا امپیکٹ کتنا ہے.